اگر آپ تھوڑا سا اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا زاویہ تبدیل کریں تو آپ اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ پارٹیاں 150 نہیں بلکہ صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ اب فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے کہ کون خیر پر ہے اور کون شر پر۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو میں ہم بات تو آگاہی یعنی اویئرنیس کی کریں گے، لیکن یہ اویئرنیس کسی جسمانی بیماری کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آگاہی ہے صحیح اور غلط کے چناؤ کے بارے میں، جسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے۔ اس آواز کو آپ نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے، لیکن ضمیر کی آواز کو سننے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 سوالات رکھے ہیں، جن کے جواب میں نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ چاہیں تو اتفاق کریں یا اختلاف۔ پہلا سوال، کیا مجھے ووٹ دینا چاہیے؟ ایک ایسا وقت جب جبر کا سما ہو، ظلم اور بربریت ہو، تو مایوسی انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب طاقتور لوگوں کے سامنے میرے ایک ووٹ نے کیا تبدیلی لانی ہے۔ یہ مایوسی والی سوچ اس شخص کو گھر میں بٹھا دیتی ہے، ووٹ دینے سے روکتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اپنے ووٹ کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ یہ اگر قطرہ ہے تو قطروں سے ہی دریا بنتا ہے۔ گھر میں نہ بیٹھیں، باہر نکلیں، آنے والے وقت کو سامنے رکھیں، اپنے ملک کا سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں۔ ہمارا ملک ایک بہت ہی نازک دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اسے یہاں سے نکلنا ہے، اور یہ صرف ووٹ کی طاقت سے ہی ہوگا، جو ایک جمہوری معاشرے کا ایک اہم حصہ بھی ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارا شرعی تقاضا بھی ہے۔ دوسرا سوال، کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے؟ کہنے کو تو بہت ساری پارٹیز ہیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2024 کے الیکشن لڑنے کے لیے 150 کے قریب پارٹیوں کو انتخابی نشان الاٹ کیے ہیں۔ ان میں آزاد امیدوار الگ ہیں، جن کی تعداد اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بڑا مشکل ہوگا کسی عام انسان کے لیے کہ اتنے لوگوں میں سے اور اتنی پارٹیوں میں سے اس نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا زاویہ تبدیل کریں تو آپ اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ پارٹیاں 150 نہیں بلکہ صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں، یعنی ایک عمران حامی پارٹی ہے اور دوسری عمران مخالف پارٹی۔ ایک پارٹی کا منشور نظام میں تبدیلی ہے اور دوسری کا منشور اسٹیٹس کو، یعنی جو جیسا چل رہا ہے اسے چل لیتے ہیں۔ میدان سج چکا ہے، معرکہ خیر و شر شروع ہو چکا۔ اب فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے کہ کون خیر پر ہے اور کون شر پر، اور اسے کس طرف جا کر کھڑا ہونا ہے۔ تیسرا سوال، کیا الیکشن صاف اور شفاف ہونے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب چاہے ہاں میں ہو یا نہ میں۔ ووٹر کو گھر سے تو لازمی نکلنا پڑے گا اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ کیوں وہ ووٹر سوچ رہا ہے جو سوچتا ہے کہ جب الیکشن ہی فیئر نہیں ہو رہا تو میرا تو ووٹ بیکار جائے گا، میں کیوں تکلیف اٹھاؤں، کیوں لمبی لائنوں میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہاں پر میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی سوچ کو ذرا سا وسیع کریں۔ الیکشن میں ریگنگ یعنی ووٹوں کی گنتی کو غیر قانونی طریقے سے اوپر نیچے کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ووٹ جتنا زیادہ تعداد میں پڑیں گے، ان ریگنگ کرنے والوں کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ جائیں اور لازمی ووٹ ڈالیں تاکہ ان کی تکلیف اور اذیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اور ہو سکتا ہے کہ فاتح آپ ہوں۔ میدان ہرگز نہیں چھوڑا آپ۔ اور آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ الیکشن میں امیدوار کی خصوصیات کے بارے میں عموماً بات کی جاتی ہے کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، ملک دشمن نہ ہو، قوم سے وفاداری کرنے والا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن تو امیدواروں کا الیکشن ہے ہی نہیں، یہ تو ایک نظریے کی جنگ ہے، یہ تو معرکہ خیر و شر ہے، اور طبل بج چکا ہے۔ اللہ حافظ۔